بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک جاگیردار، بہت امیر کبیر انسان جس کے پاس دولت کی کوئی کمی پیشی نہیں تھی، لیکن تکبر غرور اس کے پاس بہت تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس میں بھی یہی چیز پائی جاتی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ وہ گھوما پھرا، عیاشی کی، اور واپسی میں اس نے کسی غریب بچے کا ایکسیڈنٹ کر دیا اور اسے جان سے مار دیا۔ لوگوں نے اس کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کا کیس چلنے لگا۔ اس کا باپ بہت پریشان ہوا اور اس کے باہر نکلوانے کے لیے اس نے کئی جتن کیے اور دھن دولت لوٹائی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب اس کا کیس چلتا رہا۔ وہ اسی کشمکش میں کہ میرے پاس تو دولت ہے، میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو چھڑوا لوں گا، لیکن اللہ کی کرنی جو ہوتی ہے اس میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بیٹے کے کیس بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا اور اس کو سزائے موت کے حکم جاری ہونے والے تھے۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا اور مارا پھرتا رہا، کسی بڑے وکیل کے پاس، کبھی کسی بڑے جج کے پاس مشورہ لینے کے لیے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ رہتے ہیں، تم اس سے جا کے ملو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تمہارا بیٹا رہا ہو جائے گا۔ وہ شخص اس بزرگ کے پاس جاتا ہے اور سارا ماجرا سنا دیتا ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ چند باتیں میری غور سے سنو اور اس پہ عمل کرو۔ اگر تم نے ان باتوں پہ عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا بیٹا انشاءاللہ تعالی ضرور رہا ہو جائے گا۔ وہ بزرگ پوچھتا ہے کہ وہ باتیں کون سی ہے؟ تو بزرگ کہتا ہے کہ ایک تو تمہیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی باقاعدگی کے ساتھ، اور ذکر و اذکار کرنا پڑے گا، استغفار پڑھنا پڑے گا، اور ایک اہم بات کہ جگہ جگہ جو مسجدیں ہیں اس میں ہر مسجد میں کبھی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی الگ الگ جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد تم نے جو نمازی ہوتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں۔ بس یہ کام کرنا ہے تو دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دوسرے دن وہ شخص ایسا ہی کرتا ہے اور ہر مسجد میں جا کر کبھی فجر کی، کبھی ظہر کی، کبھی عصر کی اور کبھی مغرب اور عشاء کی نماز میں نماز ادا کر کے جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ عشاء کی نماز میں جوتیاں سیدھی کرتا ہے تو وہی شخص اسے مل جاتا ہے جس کے بچے کو اس کے نے ایکسیڈنٹ میں مار دیا۔ وہ اس سے ملتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اللہ کی یہی مرضی ہے، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، اب تمہیں ارے بیٹے کو انشاءاللہ تعالی میں رہائی دلواؤں گا، کیونکہ میرا بیٹا تو جا چکا ہے، لیکن تمہارا بیٹا اب انشاءاللہ تمہارے پاس ہوگا اور تم اچھی زندگی گزارو گے۔ اصل چیز یہی تھی کہ تمہارے میں تکبر غرور بہت تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقام پہ پہنچا دیا۔ اب تمہاری ساری تکبر غرور خاک میں مل گیا ہے اور تم اللہ کی نظر میں جھک گئے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کے سجدے کر رہے ہو، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ پیارے دوستو، یہی اصل چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ۔
تکبر غرور صرف رب کی ذات کے لیے ہوتا ہے، ہم انسانوں کے لیے صرف عاجزی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سے گزارش کریں، التجا کریں تو ہمارے سارے پریشانیاں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔